یہاں یہ گڈاب کے پاس ہندوؤں کا ایک مندر ہے بہت بڑا 200 ایکڑ میں. ایک دفعہ وہاں کے مسلمانوں کی دعوت پر میں وہاں دیکھنے گیا تو وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی مورتی بنی ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی مورتی بنی ہے. تو میں نے وہ ہندو سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ کیوں تم نے بنایا ہے؟ کہا آپ کے وہ مسلمان اس طرح خوش ہو جاتے ہیں. مطلب ہے کہ رافضی علی سے خوش ہو جاتے ہیں اور یہ دوسرے جو ہے ہری پگڑی والے یہ تو ہر ایک سے خوش ہوتے ہیں، بس ان کو تو بت چاہیے. یہ تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہے نا. وہ تو صرف علی کو مشکل کشا کہتے، یہ سب کو کہتے، تمام دربار و قبروں. ان کو کیسے توقع ہو گئی ان سے، دیکھو کہ یہ ہمارے مندر آئیں گے اور ان کو دیکھیں گے تو ہمارے مندر کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں گے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. اور اس مندر کی جو بڑی تھی ماتھا وہ عالموں سے بحث کرتی تھی، کتابیں رکھی ہوئی، ڈھیر لگایا، حوالے لگائے. میں نے جب یہ سنا میں گاڑی میں بیٹھا، میں نے کہا چلے ہم بھی آزما کے آتے ہیں، لیکن وہ بھاگ گئی. میں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ عالموں سے بحث کرتی. کہنے لگے نہیں آپ سے نہیں کرنی. میں نے کہا تم نے سچ مچ عالم دیکھے نہیں ہے، وہ علماء کو بدنام کرنے والا ایک فرقہ ہے، انہیں علم کی بو نہیں ہے. آج آپ کو کلمہ پڑھا کے یہاں سے جاؤں گا، لیکن اس نے معذرت کی کہ ایک تو آپ پختون ہیں اور دوسرے جوان ہیں اور تیسرے ہم نے سنا ہے وہ سناک ہے. میں نے کہا نہیں ہم آپ کے گھر آئے، آپ یہاں کی ہندوؤں کے خدا ہے. لیکن اس نے دوسری اور تیسری مجلس پر دوبارہ میرے جانے سے پہلے ہی وہ جہنم پہنچ چکی، ہم مر گئی. اسی چیز سے باطل زندہ ہے کہ عام طور پر لوگوں میں دینی سوجھ بوجھ کم ہوتی ہے. ان غریبوں کی سوجھ بوجھ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن دیکھنا اور وہ سننا یہ سننا. اس میں 100 میں ایک بھی کارگر آدمی نہیں ہے جو بیان کرنے والے ہیں. سب وہ ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن اسٹیشن کے شرائط کے مطابق ہے. قرآن و سنت کے شرائط والے وہاں نہیں آتے تو کیسی ہدایت ملے گی؟ اب یہ ذاکر نائک میرا چیلنج ہے، میرے 2 پروگرام نشر کر دے، اگر تیسری دفعہ اس کو کسی نے سنا میں یہاں سے خطاب آئندہ نہیں کروں گا. اس کا گر میں نے پکڑا ہے کہ وہ انجیل اور توریت کے لوگوں کا زرخرید غلام ہے. انہوں نے مقرر کیا ہے زرخرید غلام ہے یہودی اور عیسائی لوگ. وہ اسلام کی نہیں، منسوخ مذاہب، محرف کتابیں اور عالمی پراپیگنڈے کی اشاعت کا ایک فرد ہے وہ. اس لیے وہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ان کا نام نہیں لیتا. لوگ کو یہ تاثر دیتا ہے کہ ہم فرقے نہیں مانتے، اور یہود نصارہ فرقے نہیں ہیں جو آپ توریت و انجیل کے عبارتیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹی عبارتیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹی. قرآن کہتا ہے وہ سب خلق ملت ہو چکی جو حرفون الکلم عن مواضعہ. ایک بڑا حکیم تھا، بعض دینی مدرسوں میں خزانچی ہوتا تھا، اپنے وقت میں بڑا حکومت کا عہدیدار بھی رہا. اس نے اخبار میں دے دیا کہ پاکستان چونکہ 94 کروڑ مقروض ہے اور یہ ہر پاکستانی پر اتنے لاکھ قرض آ رہا ہے، لہذا کسی پر قربانی واجب نہیں. اس کا یہ خیال تھا کہ میں نے بہت بڑی تحقیق کی، چاروں طرف سے علماء نے لکھا کہ پاکستان کے قرضے سے پاکستان کے متمولین مقروض نہیں بنتے، قربانی بدستور واجب. ایک دفعہ اخبار میں اس نے کہا کہ دن کا کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ثابت نہیں ہے. میں نے ان کا نمبر معلوم کیا، میں نے ان کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا کہ حکیم صاحب باتیں تو کرنے لگے ہو مگر آسمان و زمین برداشت نہیں کر سکتے. میں نے کہا بخاری میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ویسے تو دن کا کھانا نماز ظہر سے پہلے کھاتے تھے لیکن جمعے کے دن جمعے کے بعد کھاتے تھے. کنا نقیل ونتغدى یوم الجمعہ بعد الجمعہ. بخاری شریف کتاب الجمعہ، کتاب الاطعمہ، کتاب الدعوات، کئی مقام پر یہ روایت ایک جیسی آ رہی ہے کہ ہم ویسے تو دن کا آرام اور دن کا کھانا دوپہر کو کرتے تھے ظہر سے پہلے، لیکن جمعے کے دن جمعہ اہم ہوتا تھا اور سویرے ہوتا تھا، تو جمعے کے بعد تو دن کا کھانا اور کس کو کہتے؟ کسی اونٹ کا کان کاٹنا ہے کیا؟ کسی کو تو دن کا کھانا کہتے. اور آگے سن لو، ابو بکر صدیق بخاری میں کہتے ہیں کننا ننتظر الجمعہ، ہم جمعے کے انتظار میں رہتے تھے.
مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کی زمین تھی، اس میں کیاریاں لگتی تھی، اور وہاں بیر بزا ایک کنواں تھا، اس سے پانی آتا تھا، اس کی کیاریاں سیراب ہوتی تھی، اور وہ چقندر اور گوشت ملا کر کے بناتی تھی، اور جمعے کے بعد جب ہم جمعہ پڑھ کر کے فارغ ہوتے تھے تو وہ فاصلے پر بیٹھی ہوتی تھی، ہمیں پکارتی تھی کہ چلے ساتھ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب ان کے گھر جاتے تھے، اور وہ بڑے بڑے کاسوں میں وہ روٹی اور سالن ملا کے ہمیں دیتی تھی، ہم بڑے خوش ہوتے، کننا ننتظر الجمعہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور سارے صحابہ جمعے کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، لیکن حکیم صاحب کی مشین میں جو ہے نا وہ جمعے کا کھانا ثابت نہیں ہو رہا۔ خیر انہوں نے فوراً تسلیم کیا، شکریہ ادا کیا، کہا احتیاط کروں گا، آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کروں گا۔ ہمیں ان سے محبت ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ادھر سے ادھر آئے اور کچھ سمجھے، لیکن اتنی نہ بڑھاپا کئی داماں کی حکایت، آبا کو ذرا دیکھ کو ذرا بند آبا دیکھ، تسلی سے رہے اور اطمینان سے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست طبابت دی تھی، حکمت اتنی بڑی دی تھی کہ جو لا علاج مریض ہوتا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ برس، کوڑ، یہ جو سفید داغ لگ جاتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، اور اعضاء جو ٹیڑے ہونے لگتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، دونوں لا علاج ہے۔ انی ابرہ الاکمہ والابرص، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو جاتا ہے، مادرزاد اندھا، حضرت اس پر ہاتھ پھیر کے کلمات پڑھتے تھے، اس کی بینائی بحال ہو جاتی۔ کوڑ کے اور داغ دبوں کے بیمار وہ بھی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردے کو دم کرتا ہوں، وہ اٹھ بیٹھتا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ، چپدم بدئی سا جندے شو مڑے، دہغوم جہان پات شنی مگڑے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے مردہ اٹھتا تھا، لیکن ایک نہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت آئے گی، ابھی آئی نہیں۔ کسی شاعر نے کچھ اور کہا ہے تو جہالت کی ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ گئے اور قرب قیامت میں آسمانوں سے تشریف لائیں گے اور اس امت محمدیہ کی قیادت و کمانڈ کریں گے۔ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے جیسے یہ مسئلہ واضح ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ جو لوگ یہ بات مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر تمام نبیوں کے سرتاج اور اختتام پر تشریف لائے اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، وہ اس بات کا بھی یقین کر لے اور عقیدہ محکم کر لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طبعی موت نہیں آئی، اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کے کرشمے کے طور پر زندہ جسد انصری روح مال جسم آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ یہ پختہ عقیدہ ہے۔ اہل علم کو چاہیے کہ مہینہ دو مہینے میں ممبر سے اس کو واضح بیان کریں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔